بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ اب اس آیت میں لفظ ہدایت آیا ہے، تو آئیے سمجھتے ہیں کہ ہدایت کا مطلب کیا ہے، ہدایت سے مراد کیا ہے۔ مفسرین کرام نے ہدایت کے بہت سارے معنی لکھے ہیں۔ ایک معنی لکھا ہے اراءۃ الطریق، یعنی کسی کو راستہ دکھلانا، جس کو رہنمائی بھی کہتے ہیں۔ یہ ایسا ہے جیسے کسی نے آپ سے پوچھا کہ فلاں مقام کہاں ہے، تو آپ نے کہا کہ یہاں سے سیدھے چلے جائیں، وہاں سے پھر دائیں مڑیں، پھر چوک آئے گا، اس کے بائیں کی طرف آپ کا مقام آ جائے گا۔ تو اراءۃ الطریق یعنی کسی کی رہنمائی کرنا، کسی کو راستہ دکھلانا، اور اس میں بھٹکنے کے بہت سارے امکان ہیں۔ اگر آپ نے غلطی سے کوئی اور ٹرن لے لیا تو آپ کسی اور سمت نکل جائیں گے، اور اگر راستے میں آپ کا دشمن ہوا تو اور مشکلات پیش ہوں گی۔ اور اس کے علاوہ ایک اور معنی بتایا ہے ایصال الی المطلوب، یعنی خود پکڑ کے مقام تک پہنچان، منزل مقصود تک کسی کو چھڑا دینا، اس کو کہتے ہیں ایصال الی المطلوب۔ تو اس آیت میں ہدایت سے مراد یہ والا ہدایت کا معنی ہے کہ اے اللہ تعالیٰ مجھے سیدھے راستے پر چلا، یعنی میں سیدھے راستہ جانتا تو ہوں، لیکن راستے راستے پر شیطان اور میرا نفس موجود ہیں جو مجھے بھٹکائیں گے، جو مجھے روکیں گے نیکی کرنے سے۔ تو اے اللہ مجھے میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے سیدھے راستے پر چلا، مجھے منزل مقصود تک پہنچا۔ اور یہاں ہدایت سے مراد وہ ہدایت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے اپنے بندوں کو دی۔ ایک ہوتی ہے فطری اور جبلی ہدایت۔ بطخ کا بچہ جب انڈے سے باہر نکلتا ہے تو اس کو تیرنا کوئی نہیں سکھاتا، بلکہ وہ خود پانی میں چھلانگ لگا کر، دریا میں چھلانگ لگا کر یا نہر میں چھلانگ لگا کر خود تیرنا سیکھتا ہے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے پاس ہاتھ ہوتے ہیں، لیکن وہ پکڑنا نہیں جانتا، اس کو بعد میں سکھایا جاتا ہے۔ اس کے پاس پیر ہوتے ہیں، وہ چلنا نہیں جانتا، اس کو بعد میں سکھایا جاتا ہے۔ اس کے پاس ہاتھ ہوتے ہیں، آنکھیں ہوتی ہیں، دیکھ سکتا ہے لیکن پہچان نہیں سکتا، کان ہوتے ہیں، سن سکتا ہے لیکن سمجھ نہیں سکتا۔ لیکن جب وہ پیدا ہوتا ہے اس کو یہ چیز سمجھا دی جاتی ہے کہ ماں کی چھاتی سے دودھ کیسے پینا ہے، یہ جبلتاً اس کو سمجھا دیا جاتا ہے، کیونکہ یہ اس کی پہلی ضروریات ہے، باقی ضروریات بعد میں ہیں۔ بالکل اسی طرح خیر اور شر اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں میں القاء کر دیا ہے، لیکن انبیاء کرام نے آ کر ان لوگوں کو بتایا کہ اچھا راستہ کیا ہے اور برا راستہ کیا ہے، اور یہ ہر لوگوں کو پتہ ہے۔ کسی کو تھپڑ مارنا اگر آپ اپنے بچے کو نہ بھی سکھائیں، اگر کوئی استاد اپنے بیٹے کو نہ بھی سکھائے، کوئی اپنے شاگرد کو نہ بھی سکھائے، لیکن پھر بھی اس کا ضمیر یہ کہے گا یہ برا کام ہے، تو یہ فطرتاً اور جبلتاً انسانوں کو سکھا دیا جاتا ہے۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ لیکن انسان کے لیے یہ کافی نہیں ہے، اس کے باوجود بھی انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑا کر یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ اهدنا الصراط المستقیم، کہ اے اللہ مجھے سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق دے، مجھے سیدھے راستے پر چلا۔ اور اے اللہ تو نے مجھے ایمان کا نور دیا ہے، یہ نور دیا ہے تو میں تیرے سامنے کھڑا ہوا ہوں، یہ نور دیا ہے تو میں نے وضو کیا، نماز پڑھ رہا ہوں، قبلہ رخ ہوا، مسجد میں آیا، میں نے پاک لباس پہنا، لیکن پھر بھی میں تجھ سے سیدھا راستہ مانگ رہا ہوں، تو اس کا مطلب کچھ اور ہے۔ اور وہ مطلب کیا ہے کہ اے اللہ تعالیٰ مجھے اس پر استقامت دے، اور راستے راستے پر جو شیطان ہے، جو میرا نفس ہے، مجھے اس سے بچا، یہ مجھے نیک اعمال کرنے سے روکتے ہیں۔ اور صراط المستقیم کا ایک معنی بیان کیا کہ اے اللہ تعالیٰ مجھے اسلام کا راستہ عطا فرما، یعنی صراط المستقیم سے مراد الاسلام، اسلام کا راستہ مجھے عطا فرما۔ اور ایک اور معنی بیان فرمایا انہ کتاب اللہ تعالیٰ، کہ صراط المستقیم سے مراد کہ اللہ تعالیٰ کی قرآن کا راستہ، اللہ تعالیٰ کی کتاب کا راستہ، کیونکہ یہ کتاب ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ قرآن میں آتا ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن ایسی کتاب ہے جو بندوں کو ہدایت دیتی ہے، یعنی یہ بالکل سیدھا راستہ ہے، نہ افراد کا راستہ اور نہ تفرید کا راستہ، بالکل معتدل راستہ جو سیدھا جنت کا راستہ ہے۔ قرب قیامت کے جب فتنوں کا تذکرہ ہوا تو حضرت علی نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ اس سے بچنے کا کیا ذریعہ ہے، کیا راستہ ہے اس سے بچنے کا؟ تو حضور نے فرمایا قرآن، یعنی قرآن کے راستے پر چل کر قرب قیامت کے فتنوں سے بچا جا سکتا ہے۔ اور ایک اور معنی بیان کیا حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے، وہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کیونکہ اگر آپ کو حضور کی زندگی کا راستہ مل گیا، حضور کی سنتوں کا راستہ مل گیا، تو آپ کو اللہ خود بخود ہی مل جائیں گے۔